बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस इमरान खान को माइनस करने के लिए रजीम चेंज किया गया, आज 2 साल गुजरने के बाद भी सियासत इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है और इस वक्त तमाम मुखालफिन के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं। मुख्तलिफ लिखारी, तज्जिया कार, टीवी चैनल्स और लोगों की खिदमात ली गई हैं, लेकिन सब इस वक्त तक नाकाम है। अब 9 मई के 12 मुकदमात उनके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। GHQ हमला केस इसके अंदर शामिल है। आज अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जियो न्यूज ने 2 दिन पहले एक खबर दी और उस खबर के मुताबिक इमरान खान और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के माबैन जो तकरार हुई, जो लड़ाई हुई, वो इस तरीके से रिपोर्ट कैसे की गई। और आज फवाद चौधरी ने इमरान खान के हक में इस हवाले से जो असल खबर दी है वो क्या है। फजल रहमान इस वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने ये तासर दिया है कि उनका कद काठ जो है वो ज़ाहिर है इस दौरे से बड़ा है और उनको दावत दी गई है। पाकिस्तान की रियासत जो मामला अफगान तालिबान के साथ हल नहीं कर पा रही, वो फजल रहमान करेंगे। भाई ये एक बड़ा लोगों ने सवाल भी उठाया, लेकिन अब ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि फजल रहमान को अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी नहीं गई, बल्कि उन्होंने ये ली है और किस तरह मिन्नत तरला किया है, ये भी एक बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान से, आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे पिलर हैं जो हर हुकूमत के साथ फिट हो जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुख्तलिफ उनकी जो सियासत है, आपको इल्म है तकरीबन 4 दहाइयों से फतवेबाजी के अंदर और किसी को यहूदी एजेंट, काफर, फासक जो बनाना हो, अमेरिका का यार बनाना हो, वो ये सारे फराइज सर अंजाम देते हैं। अब तो कादियानी भी बना देते हैं, ये भी आसान तरीका है, लेकिन जो है वो इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान आए हैं तो उनको वो बंगला छोड़ना पड़ा है। उसके बाद वो उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हुए और खिलाफ इतने हैं कि इमरान खान उनकी पूरी चूंकि सियासत के अंदर जीरो कर चुका है, तो वो बेसिकली फजल रहमान सियासत के अंदर इररेलेवेंट हो चुके थे। अब PDM बनाई गई, ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ उसका उनको सरबराह बनाया गया, रेलेवेंट किया गया। अब इसके बावजूद कि उन्होंने ये सारा तमाशा किया, फजल रहमान के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खड़ी नहीं हुई, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इस वक्त वो तकरीबन एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मदद तलब करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम उनके साथ नहीं है। तो लिहाजा रेलेवेंट रहने के लिए एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो आपस के अंदर वैसे ही खराब हैं। तो उस तनाजर के अंदर फजल रहमान के चूंकि मदारस इन लोगों के थे, कोड़ा खटक हो, समीउल हक साहब वाला, या ये मुख्तलिफ मदारस जो फजल रहमान चला रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, तो यहाँ से पढ़े और लोग वहां पे गए और आना जाना रहता है। तो एक ताल्लुकात और असर और रसूख जो है वो तालिबान के अंदर इनका पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तासर दिया गया वो ये था कि फजल रहमान साहब को देखें उन्होंने दावत दी है, तो ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए रेलेवेंट है, फिर वो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो ठीक कर सकते हैं। अब ये तर्जमान है अफगान हुकूमत के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हमने मौलाना फजल रहमान को दावत नहीं दी है, मगर वो खुद बार बार इस्तदा करते थे कि हमें अफगानिस्तान बुलाए। तो फजल रहमान के मिन्नत तरले के बाद उनका ये कहना है कि उनको ये दावत दी गई है और हमने उनको इज्जत बख्शी है। अब फजल रहमान, इसका मतलब है कि ये तो बड़ा एक जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। अब इस पर वजाहत तो जमीयत उलमा इस्लाम करेगी, यानी ऐसा कि अफगान तालिबान की हुकूमत फंस गई है और उन्होंने फजल रहमान को मदद को तलब किया है कि जनाब आप अब हमारी सुलह करवा दें। ये ऐसा जो तासर है वो एक तो कायम किया गया था। दूसरा, 2 दिन पहले एक जो खबर है वो अखबारात के अंदर भी छपी और जियो न्यूज इस वक्त प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बना हुआ है नून लीग की और ताकतवर हलकों की। जो खबर देनी होती है ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ बुग्स के अंदर वो वहां पे चलती है। अब खबर ये चलाई गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान है उन्होंने समाअत की अडयाला जेल के अंदर और वहां पर इमरान खान का जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का मुकदमा था उसकी समाअत हो रही थी और उसके दौरान जो है
وہ عمران خان نے ایک اور توہین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کر دی ہے. انہوں نے وہاں پہ دھمکیاں دی ہیں اراکین کو کہ میں آ رہا ہوں، آرٹیکل 6 تم پہ لگے گا، تمہاری خیر نہیں ہے، تمہاری ایسی کی تیسی. یہ خبر جیو نیوز اور جنگ جو ہے ان کے ذریعے بریک ہوئی، پھر میڈیا کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے وہ چلتی ہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے اس حوالے سے، آج جو فواد چودھری ہیں انہوں نے کھل کر بتایا کہ یہ سارا جب صحافیوں نے جب وہاں پہ کیس مختلف تھے ان کے حوالے سے وہ پیش ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، تو اصل ماجرا جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھا. انہوں نے بتایا کہ یہ سارا جو جیو ہے یا جنگ ہے وہ جھوٹ اور پراپیگنڈا کر رہا ہے، بات اس طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان نے الیکشن کمیشن حکام کو کوئی دھمکی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وقت پر الیکشن نہ کروانے پر آرٹیکل 6 لگے گا. اور ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے کہا آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر التوا پڑا ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ اس سے متعصب اور بے ایمان الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا، یہ بات کی، اور اس کے اندر تو شک ہی نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم گواہ ہے. کم از کم ہم نے چلے پہلوں نے دیکھا ہوگا، یعنی ہم نے تو ضیاء کا زمانہ نہیں دیکھا، کرپٹ تو ہم نہیں کہتے، اب یہ ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ بے ایمان ترین یا آپ متعصب ترین، وہ تو آپ کا کنڈکٹ بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اغوا کروا رہے ہیں، امیدواروں کو، اور عدالت کے سامنے قاضی صاحب کو بھی سارا پتہ ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان آپ کے ڈورے ہیں، آپ سن کچھ نہیں رہے، تو باقی تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ننگے ہو. بادشاہ ننگا ہو چکا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کچھ لوگ کہہ نہیں سکتے کہ حضور آپ ننگے ہوئے پڑے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ سارے بادشاہ کے کوئی پاؤں ہے، کوئی ان کا بوٹ ہے، کوئی جوتا ہے، کوئی کچھ اور ہے، اور وہ مختلف محکموں کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ گھسے ہوئے ہیں اور سب نظر آ رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اصل بات فواد چودھری نے بتائی ہے. کوئی عمران خان نے آستینیں نہیں چڑھائیں کہ اے آ ادھر تیرے میں گل کرا، یعنی جیو نے یہ اس طریقے سے رپورٹ کیا ہے کہ آستینیں چڑھا لی عمران خان نے. یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ کوئی اس کا جو ہے وہ سر پاؤں نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا جو مقدمات تھے، چونکہ سب سے عام مقدمہ تھا سائفر کا، سائفر کے مقدمے کی جو درخواست ضمانت منظور ہو گئی سپریم کورٹ سے، اور اس کی جو روبکار ہے وہ کل جاری ہو گئی ہے، رڈیالہ جیل پہنچی ہے. اب اس کے پیچھے جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، اس میں گرفتاری کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا. وہ پتہ ہے ان کو کہ اس کے اندر بھی ضمانت پر رہائی ہو جانی ہے. اب آگے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر جی ایچ کیو حملہ کیس، اس پر بھی عمران خان کو ڈال دیا گیا ہے اور گرفتاری ڈال دیا 12 مقدمات کے اندر. اب یہ عدالت کے اندر جو آج سماعت ہوئی ہے، تھوڑا اس کا میں آپ کو بتا دوں. یہ عدالت نے عمران خان 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ نامزد ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے انکوائری کا سلسلہ جاری ہے. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں آج ملک ایجاد آصف انہوں نے کی ہے. پولیس نے عدالت سے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے. عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا خارج کر دی ہے کہ بھائی بندہ پہلے ہی جیل میں ہے تو جسمانی ریمانڈ کا کیا مطلب ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے تو آپ جا کے ان سے تفتیش کریں جو آپ نے کرنی ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کیا گیا تھا. ایس ایچ او تھانہ آر بدار نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. جیل میں ویڈیو لنک سے سماعت شروع کی گئی اور تمام 12 مقدمات کے ایس ایچ او ریکارڈ سمیت کمرہ عدالت میں موجود تھے. اب یہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں انسداد سے دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ طلب کیا تھا اور عمران خان کے خلاف جی ایچ کیو حملہ، تصاویر جلانے، لوگوں کو اکسانے، یعنی جتنا کچھ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا اور کچھ خود بھی نامعلوم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈالا گیا. اب سوال یہ ہے عمران خان یہ سارا جو وقوع ہوا یہ کیسے ہوا؟ اس کا ایک سمپل بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا تھا اس کا جو کھرا ہے یا جو تاثر ہے وہ جا رہا تھا کہ یہ جس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر سیاسی ایکٹیویٹیز ہوئی، وہ تاثر یہ بلڈ ہو رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے طاقتور حلقے نون لیگ اور ان سب کو پاکستان حوالے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جب تفتیش نہیں ہوگی، جب مقدمات کو فری اینڈ فیئر طریقے سے چلنے سے روکا جائے گا،
جب ویڈیو جلدی جلدی آئے گی، جب انتظامیہ کنٹرول میں ہوگی، ایف آئی آر مدعی کے مستغیث کے مطابق نہیں ہوگی، تو سوالات تو پیدا ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے یہی چیز جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اب معاملہ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر جو ساری چیز ہے وہ یہ طے ہوئی، لیکن عمران خان کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں کے دروازے کھڑکیاں توڑ کے زخمی کر کے وکلاء کو مار پیٹ کے تو یہ گرفتار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ بندہ اصل میں جو شرارتی شخص ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہا پاکستان کے اداروں کو۔ جب تک تفتیش وہاں سے نہیں ہوگی، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ پھر اصل وہی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان سے وہ جو فوٹیجز ہیں وہ چوری کس نے کی، یہ بھی عمران خان نے سوال اٹھایا ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کیا، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی احتجاج کر رہے ہیں، ان کو غصہ ہے جو آپ نے کھاؤ قبائل پاکستان پہ مسلط کیے ہیں اس کا وہ عوام کے اندر ایک نظر آ رہا ہے۔ عوام نہ تو اندھی ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے۔ اب اس معاملے کے اندر کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور امن احتجاج ظاہر ہے وہ لوگوں کا حق ہے، وہ کینٹ میں کریں یا کینٹ سے باہر کریں، پرامن احتجاج تو ہو سکتا ہے۔ جس سے گلہ ہوگا اے پولیٹیکل اگر ادارے کہیں گے اور اے پولیٹیکل ان کا کنڈکٹ نظر نہ آئے تو لوگوں کو تشویش تو ہوگی، تو کوئی ایسا وضاحت تو کریں کہ یہ پوری اس وقت انتظامیہ کو کنٹرول کون کر رہا ہے، لوگوں کو امیدواروں کو اغوا کون کر رہا ہے، دوسری طرف پی ٹی وی پر جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں اور یہ ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے، یہ تماشے کون کر رہا ہے؟ تو جو تماشے کر رہا ہے لوگوں کے جذبات بھی تو اسی کے خلاف ہوں گے نا۔ یہ ایک نیچرل بات تھی، لیکن جنہوں نے غیر قانونی کام کیا ان کو سزا ہونی چاہیے تھی، پوری پی ٹی آئی کو کچل دیا۔ اب آج عدالت کے اندر جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی گئی ہے۔ اب اور مقدمات کے اندر اس وقت جو ہے وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، مختلف افسران، ان کیسز کے اندر ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔